العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین شفاعِ امتاں حامی بے کساں تاجدار زمان وہ کہاں میں کہاں شفاعِ امتاں حامی بے کساں تیری خوشبو سے مہکتے چمن در چمن کے جلوے ہیں سب ان کے انجمن چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں میں کہاں شفاعِ امتاں حامی بے کساں مالکا دل ربا خوش نما مرتضیٰ مجتبی مصطفیٰ رہنما پیشوا جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں سبحان اللہ ہو سکے نہ بیان وہ کہاں میں کہاں شفاعِ امتاں حامی بے کساں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی محتشم سرکار مدینہ دلدار مدینہ دل جان مدینہ سبحان اللہ پر نور مدینہ خوشبو مدینہ محبوب خدا احمد مجتبی سبحان اللہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ہدیتاً اور عاجزانہ طور پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام عشاقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاقان رسول، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کی طرف واپس لوٹیں گے کہ ایک مرتبہ دو بادشاہ مل اکٹھے بیٹھے، دو سردار مل اکٹھے بیٹھے، جن میں سے ایک سردار انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرے سردار ملائکہ حضرت جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دونوں مل اکٹھے بیٹھے، حضرت جبریل امین نے کہا حضور میں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو بتاؤں؟ میرے حضور نے فرمایا بتاؤ جبریل، کیا بتانا چاہتے ہو؟ جبریل امین نے کہا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ میں روح زمین کے سارے پانی کے قطروں کو گن کے بتا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہا حضور اللہ کی ذات نے مجھے اتنا علم، طاقت و قوت دی ہے کہ میں روح زمین کی ساری مٹی کے ذروں کو گن کے بتا سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، مگر ایک علم ہے جو اللہ کی ذات نے مجھے نہیں دیا۔ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل آپ کو اتنا علم کہ پانی کے سارے قطرے گن سکتے ہیں، اتنا علم مٹی کے سارے ذروں کو گن سکتے ہیں، کون سا علم ہے جو آپ نہیں، اللہ نے نہیں دیا؟ عرض کی حضور جب آپ کا امتی آپ کے عشق میں رہ کر آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے نا، اس وقت اللہ کی ذات جتنی رحمتیں برساتی ہے میں اسے گن نہیں پاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ بھول گئے معذرت کے ساتھ۔ پہلے معذرت کر رہا محفل کے شروع سے لے کر اب تک حضرت صاحب نے بار بار آپ کو درود و سلام کی فضیلتیں بتائیں، مگر ہم درود و سلام بار سے بلند نہ کر سکتے۔ درود کی یہ فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی بندہ جہاں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھے میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بھائی جواب بھی آتا ہے، سبحان اللہ۔ کبھی نیت سے پڑھو تو صحیح۔ ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم لاچار ہیں، جو کچھ ملا اس کی نسبت سے ملا، بے شک، بے شک، بے شک۔ جو کچھ ملا آپ کے قدموں کا صدقہ ملا ہے، خالی چولی لے کر بیٹھے ہیں، کیا درود و سلام پڑھ کے تحفہ نہیں دے سکتے؟ ہمارے حبیب نے کہا اے لوگوں میں اس دنیا میں آیا، میں نے آتے ہی اپنی امت کی بات کی، سبحان اللہ، بے شک۔ میں عرشوں پر گیا، میں نے اپنی اولاد کی نہیں اپنی امت کی بات کی۔ اللہ اللہ، میں دنیا سے ظاہری طور پر جاؤں گا مگر اپنی امت کی بات کی۔ اللہ۔ مگر امت نے کیا کیا؟ امت بے فیض ہو گئی۔ حقیقت بات ہم بے فیض ہو گئے۔ میرے حبیب نے کہا ہے لوگوں اور کچھ نہیں، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ امت کو گمراہ ہو گئی، کس کے کہنے پر؟ آج کل کے مرزا کے کہنے پر؟ ہمارے بچوں کے دماغ موف ہو گئے، کس وجہ سے؟ اپنے اصل دین کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ ہمارا
ہمارا سچا ہے، نبی ہمارا سچا ہے، ہمارے نبی کی کتاب سچی ہے، میرے نبی کی امت سچی ہے، مگر مار پھر بھی مت کھا رہی۔ کیوں؟ ہماری وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے، کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا جس دین کی خاطر امام حسین پاک نے اپنا سر دیا، چھوڑ دیا۔ آج یہ ذاکر نالائق کے کہنے پر، دیکھیں ایمانداری کی بات، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ذاکر لائق کہتا ہے گلے میں تویز پہنو حرام ہے، تویز پہنو حرام ہے۔ اب تویز میں کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیات ہے۔ اگر وہ حرام ہے تو انگریز کی ٹائی لگا کے پھرتا وہ حلال ہے؟ اور بھائی پہلے اپنے علم پر خود تو اتر، پھر ہمارے بچوں کو موف کرنا۔ اور ویسے ہم نکلے، سوشل میڈیا کھولا، ہم نے بجائے اپنے محلے کی مسجد کے عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے کی بجائے سوشل میڈیا کھول کے مسئلہ لکھا، جس کا بھی آ گیا خیر۔ کیوں؟ امت کی کمزوری ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اگر امت نے سچے دل کے ساتھ نبی کے ساتھ وفا کی ہوتی، خدا کی قسم آج اس دنیا پر مسلمان کا راج ہوتا۔ اپنی غلطی سے ہم مار کھا گئے، اپنی غلطی سے۔ خدارا کم سے کم اور کچھ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کے مسجدوں کو اپنے سے چمکاؤ، چمکاؤ۔ یہ مسجدوں کی رونق ہم ہیں، یہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں، یہ گھروں کی رونق ہے۔ یہ گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے چیزیں لگائی جاتی ہیں، مسجد کو خوبصورت کرو، مگر علماء کرام کہتے ہیں مسجد کی زینت انسان ہے۔ جب تک انسان نہیں جائے گا مسجد زینت والی نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ گناہگار امتی اپنے حبیب پر درود و سلام نہیں پڑے گا یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ خدا را جس بھی مجلس پہ جاؤ، چاہے نعت پڑھنے سے پہلے درود و سلام ہو، چاہے خطاب کے وقت ہو، بابا سے بلند پڑا۔ یقین مانو، خدا کی قسم یہ اعمال زیادہ ہیں۔ جب درود و سلام پڑھیں گے نا یہ کندھا بارہ ہو جائے گا، بارہ ہو جائے گا۔ قیامت کے روز میرے حبیب کی حدیث ہے، بتایا قیامت کا روز ہوگا، ایک شخص کا فیصلہ ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا۔ حضور فرماتے میں تشریف فرما ہوں، آؤ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو میرا امتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جی حضور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ حضور فرمائیں گے میں کہوں گا پھر تولو، تولے جائیں گے، پھر حضور وہ پرچی رکھیں گے جو اس کے علماء کرام نے لکھا کہ یہ بات زیادہ تعداد درود و سلام کی نہیں بلکہ ایک مرتبہ پڑھنے والے۔ پھر سوچو جس نے کثرت کی ہو اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اس لیے جب کسی مجلس میں بیٹھو نیت کے ساتھ بیٹھو کہ ہم اللہ کے حبیب پر درود و سلام بابا سے بلند پڑھیں گے۔ ذرا بابا سے بلند درود و سلام کریں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی ذات نے ہمیں انسان بنایا۔
پھر اس کی ذات کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کروڑوں بار شکر ہے حالی امتی نہیں، عشق رکھنے والا امتی. سبحان اللہ. یہ عشق ہے جو ہمیں کھینچ کے یہاں لایا ہے. الحمدللہ. حضور کی محفل کو حضور سجاتے ہیں، آتے ہیں وہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں. کوئی ایسے نہیں آتا، اور سرکار اس کو بلاتے ہیں جس کو حضور پسند فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کروڑوں بار شکر ہے اللہ کی ذات کا، اس نے ہمیں عشق مصطفیٰ رکھنے والا دل عطا فرمایا. سامعین محتشم، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے، میں پریشان بیٹھی ہوں کہ مولا ولادت کا وقت قریب ہے، میرے پاس دائی کوئی نہیں. سنا ہے یہ وقت بڑا سخت ترین وقت ہوتا ہے. آپ فرماتی میں نے اتنی دیر میں دیکھا میری جھونپڑی کی دیوار پھٹی، 4 دائیاں ظاہر ہوئی، مجھے کہنے لگی آمینہ تجھے مبارک ہو، تمام نبیوں کے سردار کی تو ماں بننے جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کہا مبارک ہو تمام نبیوں کی سردار کی ماں بننے جا رہی ہے. آپ فرماتی ہیں جب میرا لال اس دنیا میں آیا مجھے محسوس ہوا میں نے نور کو خارج کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے میرے حضور نور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم میلاد منانے والے ہیں، یہ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہو بھائی میلاد مبارک دینے کا نام ہے، مبارک وہ دیتا ہے جس کا تعلق ہو، جس کا تعلق کوئی نہیں وہ مبارک کس بات کی دے گا؟ کس بات کی دے گا؟ ہمارا تعلق ہے اپنے آقا کے ساتھ، جشن مناتے ہیں. اور آج کے ملا سن، تو اپنے بچے کے بیاہ کے لیے لائٹیں لگائے، کوئی فتوے نہیں، کوئی شرک نہیں. جب میرے حبیب کے میلاد کی باری ہے تجھے فتویٰ یاد آتا ہے؟ اے ملا سن، جب تو اپنے بچے کی بیاہ میں دیگے چڑھائے کوئی فتویٰ نہیں، کوئی شرک نہیں. جب میرے حبیب کا میلاد آئے ہم کوئی دیگ چڑھا لیں تجھے فتویٰ یاد آتا ہے؟ لگا، ہم کھڑے ہیں ہم پہ فتوے لگا. اور کیونکہ یہ فتوے ہی ہیں جو آخرت کے روز ہمیں بخشوانے والے ہیں. سبحان اللہ. ڈرنا نہیں ہے، میلاد منانا ہے گج وج کے منانا ہے، حضور کی ناموس کی بات کرنی ہے، سینہ تان کے کرنی ہے، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے. بتایا ہے مال یہ ہے ہمارے. اگر یہ کام ہو گیا خدا کی قسم حضور بھی ہمارے ہیں، جنت بھی ہماری ہماری ہے. یہ ٹھیکیدار نہیں. یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان نے فرمایا جب میرا لال دنیا میں آیا نا میری کلی روشن ہو گئی. سبحان اللہ. میرے مکے کے بازار روشن ہو گئے. سبحان اللہ. مجھے شام نظر آ گیا، کعبے کی تجلیاں نظر آ گئی. ارے ملا کہتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ حضور فرما دیں ہم آپ کی طرح ہیں. ارے چپ کر، تجھے بشر تو نظر آیا، یوہا نظر نہیں آیا. اے سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہر ویلے حق دی بوہا، میرے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوحا. سبحان اللہ. یہ بشر تو نظر آیا، یوہا نظر نہیں آیا.
میرے نبی نور ہیں. اے جاہل انسان، آج کے کسی بچے کو بلاؤ، کسی بچے کو بلاؤ، اس کو 10 روپے دو. اب میں نے دیے. حضرت صاحب نے پوچھا آپ نے کیا دیا؟ میں نے کہا میں نے اس کو 10 روپے دیے. بچے سے پوچھا کیا لیا؟ بچے نے کہا 10 روپے لیے. جناب نے کہا نہیں جی 100 روپے تھے. نہیں سمجھے؟ حضرت نے کہا نہیں 100 تھے. دینے والے نے کہا 10 ہے، لینے والے نے کہا 10 ہے. حضرت نے کہا 100 ہے. اور خدا کا خوف کھا، میرے خدا نے کہا ہم نے نور کو بھیجا ہے. لینے والی ماں نے کہا ہم نے نور کو لیا ہے. تو کہتا ہے یہ بشر ہے؟ کہاں سے اپنے آپ کو تو عقل مند کہتا ہے؟ تو جاہل ہے، جاہل ہے تو. اگر تجھے علم ہوتا تو تو اس بات کو مان جاتا. بار بار کہتا ہے قرآن کی دلیل دو جی، بخاری کی دلیل دو جی. دونوں میں دلیلیں ہیں، الحمدللہ صحیح ہے. دلیلیں ہیں. ہمارے نبی نور ہے. بخاری کی حدیث ہے جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، میرے خدا نے جبریل امین کو 3 جھنڈے دیے. سبحان اللہ. کہا جاؤ جبریل دنیا میں چلے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو. اب وہ جھنڈے کوئی کپڑے کے نہ تھے، کوئی لکڑی کے نہ تھے، کوئی لوہے کے نہ تھے، نور کے جھنڈے تھے. اس سے ثابت ہوا. جبریل امین نے کہا اے اللہ نور کے جھنڈے کیوں؟ میرے رب نے کہا اس لیے کیونکہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور. سبحان اللہ. بھائی اب بھی تو کوئی دلیل مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی تجھے کوئی دلیل چاہیے؟ ہم عاشق ہیں، الحمدللہ. الحمدللہ. ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دلیلیں بہت ہیں، بہت ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے میلاد منانے کی دلیل دو، کہاں لکھا ہے؟ اسے کو بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے ہم سنیوں کی تقدیروں میں لکھا ہے. اللہ. اللہ. جب تک زندہ ہے انشاءاللہ میلاد منائیں گے، انشاءاللہ. ہر صورت منائیں. اور بھائی یہ نہیں کہ زیادہ لوگ اکٹھے کریں گے تو نہیں، ایک پانی کا گلاس بھی رکھو میلاد، اے سبحان نہیں بھی اللہ. رکھو، سبحان جب اللہ. کرو ہو جاتا. ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک عاشق عورت تھی نا، مائی صاحبہ 11ویں شریف کو دینی چھٹی. کیا بات ہے. ایک دن کار لنگر کوئی نہیں، سوچیا کی کراں چلو پانی رکھ. پانی رکھیا، وقت جا رہا ہے، کوئی مولوی نہیں ملیا ختم پر دے. پانی دا گلاس ہے، کوئی مولوی نہیں ملیا کہ ختم پر جاوے. مائی صاحبہ بڑی پریشان بیٹھی نہیں. وقت گزر رہا ہے، 11ویں گزر جانی ہے. ایک ملا گزریا. آج کل کے جڑے پگارے ہیں ملا، ایو جا ملا گزریا. مائی صاحبہ نے کہا پتر ادھر ختم پڑ گیا. انہوں ملا کہندا ہے ختم، استغفر اللہ بدعت. مائی صاحبہ چٹی ان پڑھ سکندی کی بدعت کرنا ہے، مینوں نہیں پتا. ختم پر ٹائم جا رہا ہے. ٹائم جا رہا ہے. کیوں؟ ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کی چاہیے. کہا نہیں ختم پر. بیٹھ گیا جی، شروع کر دیا. اب آگے جی دعویٰ ہوں فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. چل گیا. مائی صاحبہ نے ڈنڈا چکیا. مائی صاحبہ دوڑی کتھے چلے؟ کہنے لگا مائی صاحبہ ختم ہو گیا. کہنے لگی یہ نہیں ہویا، پورا ختم پر. کہنے لگا پورا پڑے. مائی صاحبہ نے ڈنڈا ماریا. کہنے لگی انی دیا چمیاں لیا تے پر. ہائے اللہ. اگر سمجھ گئے ہو خدا دی قسم کمال ہو گئی. فرمایا اے عقل دے آنیا چمیاں لی ایت تے پر. ارے ہم سنی جب تک ختم
بھی اپنے نبی کو آخری نبی نہ کہتے ہمارا ختم. اللہ اللہ. تم کہاں بیٹھے ہو؟ عشق تو یہ ہے. کون سی آیت ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ عشق چاہیے. یہ عشق ہوگا کامیاب. نہیں ہوگا جو مرضی کر لو، چلے کٹو، نمازاں پڑھو. اس سے بات بتاتا ہوں، قیام جب تم مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، ان ملا سے پوچھ لو. یہ ملا بھی کہتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ادھر سے بات کرتے ہیں. اگر عشق ہے ہم کامیاب ہیں. عشق نہیں، نمازہ پر کوئی چکر نہیں. اگر خالی خدا کو راضی کر جانے سے جنت ملتی، قبر میں 3 سوال نہ ہوتے. اللہ. کاش سمجھ آ جائے. پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ ملا کہے گا ہمارا رب اللہ ہے. کوئی بخشش نہیں، کوئی بخشش نہیں. دیکھو سپریم کورٹ تک چلے جاؤ، ایک سوال ایسا ہو جائے جواب ٹھیک ہے، کیس ختم. اگلا سوال کوئی نہیں، رہا ہو گئے. ادھر معاملہ عشق کا ہے، ادھر بھی وہی معاملہ ہے. اگر خالی رب کو راضی کر جانے سے جنت مل جاتی، دوسرا سوال نہ ہونا. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ. اب پوچھا جائے گا ملا جی دسو ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جی پوری زندگی رب رب کیتا، پوری زندگی چلے کٹے، پوری زندگی زکاتاں دیتیاں، پوری زندگی روزے رکھے. دین ہے؟ چلو بخشش ایسے سوال نہیں ہے. پھر سوال ہوگا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال پر غور کرو، قربان جاؤ. سوال پوچھا من ربو کا، رب کا نام نہیں بتایا. ما دینوں کا، دین کا نام نہیں بتایا. یہاں پر شخصیت کا پوچھا، نام بھی بتا دیا. نام بھی بتا دیا. اے بندے پہلے جفیل ہے، کوئی گل نہیں. تجھے جفیل ہے، کوئی گل نہیں. تیسری ذات غور کری میرے حبیب دیے. اللہ سبحان اللہ. تیسرا سوال میرے حبیب دا ہے. اگر پاس ہو گیا، جان تجھے یہ جنت دیتے ہیں. یہ آج کل کے ملا قبر میں کیا کہو گے؟ اگر کہو گے یہ حبیب ہے تیرے، مگر ہم مانتے تھے یہ حاضر ناظر نہیں تھے، خدا کہے گا اے فرشتوں جہنم کے دروازے کھول. اگر تو نے کہہ دیا جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے لوگوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری قبر کو 6 فٹ گہرائی میں رکھنا. اللہ سبحان اللہ. مریدوں نے پوچھا حضور کیا وجہ؟ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے کالی کملی والے سرکار میری قبر میں آئے، میری نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑے، احمد رضا اس طرح لیٹا رہ جائے، بلکہ کھڑے ہو کر کہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ کہہ دیا خدا کی قسم جنت بھی تمہاری، حضور بھی تمہارا. سبحان اللہ. مگر کب ملے گا؟ عشق ہوگا. آج لے ان کی بنا. کیا بات، آج لے ان کی بنا. یہ ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. یاد رکھنا. پھر واپس چلے. آج کل کے ملا
میں پھر محدث پڑھتا ہوں. حضرت اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی نے جدو میرا لال آیا وقت کی سی رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے میرے لفظاں تے غور کرنا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا موجزہ ہے کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہے ہیں میں آسانی کر سکتا. ارے کاکا جدو میرے حبیب اس دنیا کی تشریف لے آئے ہنیرے چلے گئے تھے اجالے آ گئے. ہنیرے چلے گئے اجالے آ گئے. پھر کیوں نہ کہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا عقیدہ ہے ہمارا. اگر ڈگمگا گئے گر جاؤ ختم ہو جاؤ گے فنا ہو جاؤ گے. پھر حضرت اما آمینہ فرماتی ہیں جدو میرا لال آیا میں اپنے لال نو گود چ لیا میں دیکھیا میرے لال نے سرما بھی پایا میرے لال نے غسل بھی کیتا ہے. اے ملا میں کم علم والا لوگا میں جا بندہ منو سمجھا جا کہ ماں دے پیٹ دے اندر میرے نبی نو سرما کون پا گیا تے غسل سمجھا کے جاؤ. اے سرما کون پا کے گیا ہے اے غسل کون دے کے گیا ہے. یہ ہے میرے حضور کے معجزات یہ ہے میرے حضور. لے آج ان کی بنا اندر ڈبے میں دیکھو دو ڈبے میں پا کے دے دیو اودا ڈبہ میں لاتا ہے کہاں بیٹھے وائر نہیں یہ آیا ہمارے حضور ہے ہیں. سیل تے گیا پھر ہم میلاد نہ منائے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے گیا سچا عاشق ہو میلاد نہ منائے ہو نہیں سکتا. اگر بوتے منگن گے آج دوسرے کل کے یہ مرزا جیلمی گندے لوگ اور یار پھر اس میں کہتے ہیں اندر دیکھو کھانے میں نا جو کاؤنٹر کے اندر وائٹ ڈبے پڑے ہوں گے اس میں سے تار نکال کے دے دو. اگر تیرا چہرہ نہیں بدلیا نا اے بھی میرے حضور کا معجزہ ہے. کیوں میرے حضور نے دعا فرمائی مولا چہرے نہیں بدلنے چہرے نہیں بدلنے. پہلیاں امتاں کوئی باندر بن گیا کوئی ہاتھی بن گیا کوئی کچھ بن گیا. مگر ہمیں بھی سوچنا چاہیے رات کو چہرہ آئینے میں دیکھو کہ یار پورا دن یہ بھی گناہ کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا چہرہ نہیں بدلا. کیوں فضل ہے ان کا فضل ہے ان کا. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پروگرام کرتے ہو بچی کو بھی آتے اور میں کہتا ہوں بھائی 11 مہینے کیوں نہیں یاد آتا کیوں نہیں یاد آتا. اسے پتا چلا تینوں درد غریب کی دھی دا نہیں تینوں درد اس میلاد دا ہے. تینوں تکلیف میلاد دیے. اے ملا سن اگر 12 ربیع الاول نو میرا حبیب اس دنیا چلاندا رب کعبہ دی قسم کسی دی بچی نو اللہ نے عزت نہیں دی. اگر یہ ہم پہن کے پھرتے ہیں نا عزت ہے ہماری کس کے صدقے ہماری بچیوں کی عزت ہے کس کے صدقے نہ آتے کس کی بچی کو عزت نہیں تھی. اٹھاؤ جاہلیت کے دور میں زندہ گاڑ دو کہاں کی بات کرتے ہو. اگر یہ عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بے شک بے شک. بھائی اگر تم سچے امتی ہو تم گناہگار ہو سکتے ہو غدار نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہا قیامت کا روز ہوگا میرے حضور علیہ السلام پل صراط پہ کھڑے ہوں گے آستینیں چڑھائی ہوں گی امتی آ رہے ہوں گے جو گرنے لگے گا نا
اچھا یہ گناہگار کی بات ہو رہی، غدار کی نہیں؟ کلیت رکھنا بات کرو، غدار کی بات نہیں ہو رہی، گناہگار امتی کی بات ہو رہی ہے۔ ڈگمگا جائیں گے، میرے حضور یہاں سے پکڑیں گے، کہیں گے کتنے چلے ہو؟ ارے تو وہ ہے جو دنیا میں رہ کے میرے نعرے لگاتا تھا بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چاہیے، اگر یہ ہو گیا پھر کہتا ہوں حضور بھی ہمارے، جنتی بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، الحمدللہ، صحابہ بھی ہمارے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ اصل دین کی طرف آؤ۔ کیا سوچتے ہو میرے نبی کا کچھ نہیں سکتے؟ میرا خدا چاہے کفار سے بھی اپنے حبیب کی عزت کرواتا ہے، کرواتا ہے۔ یاد رکھو جب ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا نا، ہم ذرا سننا واقعہ۔ میرے حبیب اپنے گھروں نکلے، ایک پاسے یار ابو بکر ہے، دوسرے پاسے یار عمر ہے، تے خراما چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت صاحب یقین نہ دسنا کیسا سونا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خود نے، صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، چارے نے ابو جہل کی کہنا ہے اے لوگوں محمد آئے کھڑے نہیں ہونا، نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا۔ میرے رب نے کیا جبریل تیر پہ جڑی دنیا سے جاؤ، مولا کام کیے، فرمایا جدو میرا حبیب میدان دے اندر اپنے پپ رکھے، ابو جہل نے کان پکڑ کے کھڑا کر دے، ابو جہل نے کان پکڑ کے کھڑا کر دینا ہے۔ تاریخ نے دسیا جدو میرے نبی پاک حرامہ آئے، سب بیٹھے نے، ابو جہل نے دیکھیا پھر کیا، کھڑے نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا۔ جدو میرے حبیب نے میدان چ پپ آئے، سب تو پہلے خود کھڑا ہو گیا، خود کھڑا ہویا۔ ابو جہل کمپنی کہنے لگی او تیرا بیڑا کرے، سانو بٹھا کے آپ کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا مینوں سمجھ نہیں آئی، صرف اینا پتہ لگیا کس نے میرے کان پھڑے نے، تے کہنے لگا اٹھو ساڈے مدینے والے یار آ رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ان ہاتھوں نے ہمیں لے کے جانا ہے۔ یاد رکھنا میرے حبیب کی حدیث ہے، بتایا قیامت کا روز ہوگا، مجھ جیسا گناہگار جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضور شفاعت کریں، نہیں کہا اگے جا ساڈا کام کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور شفاعت کریں، کہا اگے جا ساڈا کام کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور شفاعت کریں، کہا اگے جا کام کوئی نہیں۔ حضور کے پاس جائیں گے، حضور شفاعت کریں۔ میرے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، میرے حضور نے فرمایا میں ہر کسی کی شفاعت نہیں کروں گا۔ بہت بڑی بات، ہر کسی کی شفاعت نہیں کروں گا۔ شفاعت اس کی ہوگی جو قیامت کے روز بھی یہ نعرہ لگائے گا، تاجدار ختم نبوت، اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کی امت بنایا، ہم نے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ اچھا سنو، اب ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہا ابو جہل خود کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، کسی نے کان پکڑیا، کہنے لگا کھڑا ہو،
ساڈے مدینے والے یار آ رہے ہیں. جدو میرے نبی پاک آئے, حبیب یمنی نے کیا کہ میں سنے ہیں کہ تسی جادوگر ہو. حضور نے فرمایا اللہ کا بندہ اللہ کے بندے ہیں. کہا نہیں, ہم نے سنا ہے زمین پہ جادو چل جاتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. ابو جال کہنے لگا اوے کی گل کر رہے ہیں, کی گل کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ٹھہر جا, گل تے کرن دے. کہنے لگا گل نہ کر, اگر انہیں کہتا ٹوٹ جانی. کہنے لگا کہندا ٹھہر تے صحیح گل کرن دے. کہنے لگا جی جناب چند توڑ کے دکھاؤ. ابو جہل کہندا یار نہ کہ انہیں آکھیا ٹوٹ جانی. حضور نے فرمایا ایڈی گل بس. کہنے لگا جی اینا ہی کام ہے, چاند توڑ دیو. میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے اپنے امام شریف نو ٹھیک کیتا تے آسمان دی طرف دیکھ کر چند نو اج کیتا, چند ادھر چند ادھر. ابو جہل کہنے لگا اے حبیب یمنی میں تینوں کیا سنا, اگر انہیں کہہ دیتا تے ٹوٹ جانے, اگر کہتا تے ٹوٹ جانے. ہن کی کرے گا بھائی؟ اللہ کی ذات کافروں سے بھی اپنے بھی کی عزت کرواتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو بڑے فنیہا بنتے پھرتے ہو, تم ہو کیا یار یہ بتاؤ ہو کیا؟ حضور کبھی آپ نے مرزا کو سنا ہے؟ کبھی اس کا ایک آدھا کلپ سنے؟ اس خبیث انسان کو عبارت نہیں پڑھنی ہے. آپ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا ہمارے درمیان یہ ہے کہ اگر کسی کو عربی عبارت پڑھنی نہ آئے وہ عالم انہوں کی کام ہے. اس کو نہ عبارت آتی ہے نہ اس کو مسائل کا پتا ہے. بس کیوں؟ اور اوپر سے ہمارے مسلک کے لوگ اس کو کیوں دیکھتے ہیں جی اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اس لیے دیکھ کہاں لکھا ہے فالوئنگ زیادہ ہو تو وہ حق پہ ہے. جنگ بدر کی مثال تمہارے سامنے ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پتا کس کو نہیں؟ حق پر کون تھا؟ مسلمان. وہاں پہ کفار زیادہ تھے مگر وہ غلط راستے پر تھے. مرزا غلط راستے پر ہے. خدا را اگر کاش ہم نے انگریزوں کی تعلیم کو چھوڑ کر نبی کی تعلیم لی ہوتی, ہمیں پتا ہوتا. آج اگر نہیں پتا, ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ بیٹھے ہیں, دور چلے گئے. ہم نے 4 پیسوں کے لیے اپنے بچوں کی زندگی کو خراب کر دیا. معذرت کے ساتھ دنیا میں تو کما لو گے, آخرت میں کیا کماؤ گے؟ یہ دنیا فانی ہے, یہ فنا ہے, وہ بقا ہے. ادھر کیا کرو گے؟ ادھر 40 50 60 70 سال کی عمر, اس کے لیے انگریز کی تعلیم پہ چل پڑے, نبی کا دین چھوڑ دیا. سوچو اس جہان میں کیا کرو گے جہاں پہ موت ہی نہیں. وہاں پہ صرف کام میرے مصطفیٰ کی تعلیم آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. یاد رکھنا, عشق کرو آقا علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام قیامت کے روز پل صراط پہ ہوں, پل کی اس جانب میرے حضور ہوں, اس جانب ادھر ہم ہوں گے. اب یہ آج کل کے ملا کیا کہتے ہیں جی پل صراط بال سے بریک ہے, تلوار سے تیز ہے, اوپر چڑھو گے کٹ کے گر جاؤ گے, ایسے ہی کٹ کے گر جاؤ گے. خدا کا خوف کھاؤ. پوری زندگی اے غریباں مسجداں پڑھیاں, پوری زندگی محبوب علیہ السلام کے نعرے لگاندے رہے, پوری زندگی اللہ دے کے سجدہ ریزیاں کرتے رہے. قیامت پہ جا کر آدھا ادھر نہیں. عشق ایسا کرو, عشق رکھو,
عقیدہ رکھو قیامت کا روز ہوگا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پائے کوبا، سبحان اللہ. پائے کوبا ننگے پیر. فرمایا ٹھیک ہے، پل بریک بھی ہے، تلوار تو تیز بھی ہے، ننگے پیر ہوا گیا، ننگے پیر. فرمایا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. اللہ اللہ سبحان اللہ. پائے کوبا کوبا کوبا، پائے کوبا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. یا رسول اللہ تیری آواز. میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے روز حضرت داؤد علیہ السلام ایسے الفاظ پکاریں گے، اہل محشر پر وجد طاری ہو جائے گا. ارے بھائی یہ آواز حضرت داؤد کی ہے تو یہ آواز داؤد کے بھی آقا کی ہے. فرمایا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوبا کوبا کوبا. اصل ننگے پیر بھائی، ننگے پیر. ننگے پیر. تلوار تو تیز ہے، بال تو بریک ہے. پائے کوبا کوبا کوبا، پائے کوبا پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر. یا رسول اللہ تیری آواز پر. میرے آقا تیری آواز پر. اب کیا ہوگا؟ رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. بھائی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ننگے پیر ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہ ہوگا، پل پہ چلیں گے، سامنے حضور ہوں گے، آواز دیں گے مولا سلامتی کے ساتھ ہمارا امتی ہے. مولا سلامتی کے ساتھ آنے دو، ہمارا امتی ہے، ہمارا عاشق ہے، ہم وجد لیتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور بات سے بریک ہے، تلوار سے تیز ہے، وجد کیسے لائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے پترے نہ بال دی گل ہے نہ تلوار دی گل ہے، گل ساری سرکار